السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وجیحہ ادریس ہے۔ میں ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک رائٹر بھی ہوں۔ باجی تھوڑا آہستہ بولیں اور اونچا بولیں، مائک کی آواز جو ہے نا تھوڑا سا شارپ آ میرا رہی ہے۔ نام وجیحہ ادریس ہے، میں ایک رائٹر ہوں اور ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ جی میں نے تقریباً 90 to 100 جو گرلس تھیں انہیں شرعی پردہ سٹارٹ کروایا، بٹ آج کل بہت سی سسٹرز کا باجی ایک ہی آواز کوشچن ہے۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، تھوڑا آہستہ بولیں لیکن اونچی آواز میں بولیں، نئی آواز آ رہی ہے۔ لیکن بہت سی سسٹرز ایک کوشچن ریز کرتی ہیں کہ جو پردہ ہے وہ چہرے کا نہیں، جس طرح شیخ فارق نے بھی ہمیں بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ چہرے اور ہاتھوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے۔ تو میرا سوال ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے مطلب کھلا رکھ سکتی ہے، تو مرد اور عورت کے پردے میں کیا فرق ہے؟ بیکاز جب عورت باہر آئے گی چہرے کو کھلا لے کے آئے گی تو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنہ بھی پیدا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں ترمذی کی ایک حدیث کو کوٹ کرتی ہوں کہ جس طرح حضرت میمونہ اور ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آئے تو جو نبینے تھے، تو ازواج نے پردہ نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت کی کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نبینہ ہے، یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن آپ کا سوال سن چکا ہوں میں، سوال ہونا چاہیے 2 یا 3 الفاظ۔ میں سوال سن چکا ہوں آپ کا سوال تھا کہ چہرے کا پردہ خواتین کے لیے فرض ہے کیا نہیں، اور میں نے کہہ چکا ہوں اور شاید فارق نے بھی کہوں گا کہ یہ چہرے کا پردہ اسلام میں خواتین کے لیے فرض ہے کہ نہیں، اس پہ علماء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کئی سالوں سے آ رہا ہے۔ اور آپ میری قصر دیکھیں تو اس میں ڈیٹیل میں نے کہا ہوں، اور قرآن کی آیتیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59، یہ دونوں علماء کی رائے پیش کر سکتا ہوں۔ آپس میں ہے اختلاف، کئی چیز پہ اختلاف ہے، اس پہ بحث کر کے فائدہ کیا؟ آپ سمجھے نا؟ تو کئی علماء ہیں، کئی کتابیں، ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی گئی، میں نے خود پڑھا ہوں کئی، تو اس پہ اختلاف ہے۔ لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے۔ سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی، ایک بیٹی نہیں کرتی، تو اس موضوع پہ اختلاف ہے، اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے، تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ اب ترمذی حدیث کوٹ کرتے میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں، پوری رات جائیں گی تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے۔ شیخ البانی کی کتاب ہے، شیخ عثیمین کی کتاب ہے، بن باز کی کتاب ہے، کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ۔ آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے، الحمدللہ رب کرو، میں نے کب کہا کہ مت کرو؟ آپ سمجھ رہے؟ جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو۔ اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے، سر کھلا رکھتے، سر کو ڈھکتے نہیں، تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو۔ آدمی کے لیے فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے، عورت اور آدمی میں فرق نہیں، مطلب کیا؟ نعوذ باللہ، کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو کیا عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا؟ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو بیسک علم نہیں ہے۔ اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ کوئی بولتے سنت بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث کیا کرنے کا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے، پہن رہے، نہیں پہن تو کوئی بولنے سے حرام ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے۔ اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے، جائز ہے، عورت تھوڑی کر سکتی وہ،
تو اب کیسا بولیں کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بہن؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر کے میں بخاری کی کروں گا، صحیح مسلم کی کروں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو، کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا. تو آپ کرو، اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے، جھگڑا کرے، کتنے چیز ہے. اسی لیے ہمیں وی شوڈ نو ہاؤ ٹو اگری ٹو ڈس اگری، اگری ٹو ڈس اگری. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے سلجھائے، بنسبت جھگڑا کرے اس پہ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کا موضوع بھی اچھا لگا ہوگا. چہرہ چھپانا یا نقاب کرنا یا پردہ کرنا. پردہ اسلام میں عورت کا حسن کہا گیا ہے. عورت کو اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت مخلوق بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت. تو اللہ پاک نے اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرنے کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا تھا وہ ہے پردہ. اب عورت پر ہے کہ وہ عورت اس پردے کا کس طرح استعمال کرتی ہے، اپنے حسن کو لوگوں سے چھپا کر رکھتی ہے یا لوگوں کو دکھا کر شو آف کر کے گنہگار ہوتی ہے. تو ہماری آج کی پیاری بہن کا سوال تھا کہ انہوں نے کہیں بہت جگہ پر پڑھا ہے اور لکھا ہوا ہے اور خلافات بھی ہیں کہ عورت کو جو ہے الاؤ کیا گیا ہے چہرے اور ہاتھ کو کھلا رکھ سکنا. یعنی کہ عورت کو یہ الاؤ کر دیا، حکم دے دیا کہ آپ اپنا چہرہ اور ہاتھ دکھا سکتے ہو، باقی سر سے لے کے پاؤں تک جو بھی آپ کا جسم حصہ ہے اس کو آپ کور کر سکتے ہیں. تو اگر عورت کو چہرہ اور ہاتھ دکھانا الاؤ کیا گیا، پھر عورت اور مرد کے پردے میں فرق کیا رہ گیا؟ مرد بھی تو چہرہ اور ہاتھ ہی دکھاتا ہے، باقی سب اس کا کور ہوتا ہے. تو پھر عورت اور مرد کے پردے میں فرق کیا ہے؟ پھر دونوں برابر ہو گئے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، بہت ہی سادگی کے ساتھ جواب دیا. پہلی بات تو یہ چہرے کے نقاب پر بہت سے علماء کرام نے شروع سے لے کر اب تک، یہ ابھی نہیں بہت سال پہلے صدیوں پہلے سے خلافات چلتے آ رہے ہیں کہ عورت کا جو پردہ ہے اس کو کس حد تک جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. کیونکہ ہر جگہ یہ لکھا گیا سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا پردہ. عورت کا ستر ہے مکمل کور ہونا چاہیے. ستر کہاں شروع ہوتا ہے؟ آپ کی گردن سے لے کے پیروں تک، یعنی کہ ہمارے سر کے بالوں تک کور کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن کہیں پر بھی یہ بھی تک چیز واضح نہیں ہو سکی کہ جو ہے وہ چہرے کو کور کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہاں، بال ڈھانپنے کا، سر ڈھانپنے کا حکم ہر جگہ دیا گیا. عورت کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا. اپنی خوبصورتی کے جو عیاں ہیں، جو جسم کے خوبصورت پارٹ ہیں، جس سے جو ہے وہ دوسروں کو اپنی طرف پرکشش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، اپنے کو مائل کرنے کے لیے جو پارٹس اور اگر ہائی لائٹ کرے گی تو وہ گنہگار ہوگی، ورنہ اس کے حسن کی ہر عیاں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی عورت کے ہاتھ میں عورت کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، مگر سے بہت سے خلافات ہیں. کوئی مکمل آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ عورت کا جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ چھپانے کا حکم ہے کہ نہیں ہے. ایون کہ لوگوں نے کمپیریزن کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ بھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو دو بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک بیٹی ہے جو نقاب کرتی ہے اور ایک وہ بغیر نقاب کے ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بولا کہ میں دونوں کا احترام کرتا ہوں، میں دونوں پہ خلافات نہیں ہے، کیونکہ مجھے ابھی تک چیز واضح ہی نہیں ہو سکی اور نہ ہمارے علماء کرام یا اسکالرز یہ واضح کر سکے ہیں کہ جو عورت کا جو ہے وہ پردہ چہرے کا ہے یا نہیں ہے. تو یہ آپ کی نیت اور آپ کے اعمال پر ہے. لیکن ہمیں دوسروں کے خلافات پہ احترام کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں بلا بھلا کہنا. اگر آپ کو چیز اچھی لگتی ہے، آپ کو چہرہ چھپانا اچھا لگتا ہے، ہاتھ چھپانا اچھا لگتا ہے، اپنا جسم کور کرنا اچھا لگتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. آپ اس کا اپنے پردے کا احترام کریں، پردہ مکمل رکھیں. اب کچھ لوگوں کو اپنا چہرہ چھپانا اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ ان کا فعل ہے، ان کا عمل ہے، ٹھیک ہے. تو ہر ایک جو ہے فعل کے ہر ایک عمل کو ہر ایک خلافات پہ احترام کرنا ہم پر فرض ہے. اب مرد اور عورت کے برابری کا حکم، یعنی کہ مرد بھی وہی پردہ کرتے عورت کرتا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے بہن. اور جو مرد کا پردہ ہے اس کا ستر تک پاؤں سے لے کر اس کے ناف تک کا جو ہے اس کا پردے کا حکم دیا گیا. یعنی مرد اگر صرف ایک شلوار پہن کر یا پینٹ پہن کر بازاروں میں گھومے گا تو اس کا جسم جو ہے وہ شرٹ لیس ہوگا، شرٹ نہیں پہنی ہوگی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو جتنا کور کا حکم دیا اس نے اتنا کور کیا گیا ہے. تو اگر عورت مرد سے مقابلہ کرے گی تو ہم عورتیں جو ہیں ہم تو ایسے بے لباس نہیں گھوم سکتی نا، ہم تو شرٹ لیس نہیں گھوم سکتی، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی سادہ بات تھی کہ مرد عورت کا مقابلہ تو پردے میں ہو نہیں سکتا. مرد کا پردہ اور ہے، عورت کا پردہ اور ہے. عورت کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت مخلوق بنایا ہے تو عورت مرد کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر عورت مرد کے ساتھ مقابلہ کرتی تو عورت اپنے حسن کی، اپنے آپ کی توہین کرتی ہے. اللہ پاک نے عورت کو بہت ہی نازک، بہت ہی خوبصورت چیز بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. قرآن مجید میں بھی سورۃ نور میں بھی سورۃ احزاب میں بھی پردے کے بارے میں کافی تفصیل سے بتایا گیا اور بہت سی آیات بھی ملتی ہیں. تو یہ آج کے ٹاپک میں جو ہمارا بات کرنے کا مقصد وہ یہی تھا کہ مرد اور عورت کے پردے کے بارے میں. اس کے ساتھ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگ ہماری سوسائٹی میں لوگ کسی کو بھی کسی حال میں کچھ نہیں رہنے دیتے. ڈاکٹر ذاکر نائک ماشاءاللہ انہوں نے لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ لوگوں کو مسلمان کیا، لاکھوں کے کروڑوں کے حساب سے پوری دنیا ان کے بیانات سنتی ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتی ہے. میں خود ان کی بہت بڑی فین ہوں. میں ان کے نہ صرف بیانات سنتی ہوں بلکہ ان کو سمجھتی ہوں. میری زندگی بہت سی ایسی مجھے غلط فہمیاں تھیں، میری معلومات میں جو کمیاں تھیں وہ پوری ہوئی ہیں. لیکن لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، لوگ اس پہ کیچڑ اٹھانے سے باز نہیں آتے ہیں. تو یہ ان کی ذاتی زندگی، ان کے ذاتی معاملات پہ سوال کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اسلام کی بات کر رہا ہے پہلے وہ خود اس پہ 100% پورا اترے، وہ خود کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ثابت کرے تو اس کے بعد وہ ہم سے بات کرے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ ان کی دو بیٹیاں ہیں تو وہ دونوں کو الاؤ کرتے ہیں، دونوں کو شخصی آزادی ہے. اس کے علاوہ نقاب کی سختی سے ان کے اوپر لگائی کہ انہیں خود اس چیز پہ جو ہے وہ مکمل نہیں پتا، کیونکہ اس اختلافات ہو رہے ہیں. کہیں بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ پردہ عورت کو چہرہ چھپانا چاہیے کہ نہیں چھپانا چاہیے. ہاں، اپنا ستر جو ہے چھپانا چاہیے، اپنے سر کے بال چھپانے چاہیے. تو وہ ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ سے کرتی ہیں. ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ خود عالم فاضل ہیں، چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا اپنے باپ کی بدولت.
تو ڈاکٹر ذاکر نائک پہ خلافات کرنا ہے کسی بھی عالم پر کسی بھی علماء پہ خلافات کرنے سے پہلے تنقید کرنے سے پہلے انگلی اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان کو جھانک لینا چاہیے. میں کرنے والی جو میرا یہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد اس بہن کو نہیں سے سوال کیا, میں اوور بات کروں گا. ہماری جو ہے ایک عادت ہے ہم کرٹیسائز کرنے میں منٹ لگاتے ہیں, ہم فوراً کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے باز رہا کریں, اپنے ایمان اپنے گریبان کو جھانکیں, نہ کہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانا. اور کچھ کمی پیشی ہو آپ اپنے اندر چیک کرو, اپنے آپ کو مکمل کرو, نہ کہ دوسروں کو مکمل کرنا. ہمیں دوسروں کو مکمل کرنے کا ٹھیکہ نہیں رکھا, ہمارا کوئی فرض نہیں دوسروں کو ٹھیک کرنا. ہم نے اپنے مال ٹھیک کرنا ہے, اپنا اس نے اخلاق ٹھیک کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے خود کا, نہ کہ دوسروں کا. تو خود کو ٹھیک رکھیں, اپنے مال ٹھیک رکھیں, اپنے خدا کی عبادت کریں, جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام کرنے کی کوشش کیا کریں. اللہ پاک آپ کے کام میں آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے اور آپ کے ایمان میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرا کریں. جزاک اللہ.